السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے اقتصادیات کی، اکانومی پر بات کریں گے۔ سیاست پر بات روز ہوتی ہے اور سیاست کا ایک بہت اہم پہلو اکانومی ہے، اور جن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے شاید جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا آپ کی زندگی پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ مہنگائی کا ہوتا ہے، اور مہنگائی کہا جا رہا ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ بہت مہینوں سے بات تھی، چرچا تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی اور پھر تھنگز ول گیٹ بیٹر، لیکن آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی بجٹ بنانے سے پہلے ہو جائے گی، پھر ذرا تھوڑا سا بریک ملے گا اکانومی کو اور گورنمنٹ کو کہ بہتر بجٹ بنا سکے، لیکن لگ نہیں رہا کہ بجٹ بنانے سے پہلے، اب تو وقت آ گیا، لیس دین 3 ویکس بجٹ آ جائے گا سامنے، لیس دین دیٹ ایون۔ تو کیا کریں گے، کس طرح آگے بڑھیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کل بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ چائنا جو ہے اٹس اسٹینڈنگ دیر، اور پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کہا، چائنا نے خود بھی کہا کہ جی ہم پاکستان کو کسی مشکل سے دو چار نہیں ہونے دیں گے، آئی ایم ایف کے فنڈز نہیں آنے لگے، پروگرام نہیں ہونے لگا، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی اس میں بھی کمی آئی ہے، اور جو کانفیڈنس ہے از ایٹ دا لوئسٹ لیول in a long time، بزنس کمیونٹی کا، انویسٹر کا، پبلک کا، آپ کا، ہمارا۔ تو کیا اس کے آگے راستہ کیا ہے؟ دو ایسی ہم نے شخصیات کو دعوت دی ہے، ایک جو کہ بڑے پریکٹیکلی انوالو رہتے ہیں، ہی ہیز این آئی آن دا بزنس کمیونٹیز ورکنگز، اور اندر سے ان کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، فارمر چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو، شبر زیدی صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں آپ شامل ہوئے۔ اور ساتھ ناظرین ہمارے آل ٹائم فیوریٹ شہباز رانا، جو بڑی انفارمیشن لے کے آتے ہیں اور پھر بڑی کانفیڈنٹلی اپنی جو فیکٹس ہوتے ہیں ہی سٹکس ٹو دیم۔ سب کہہ رہے تھے ابھی آئی ایم ایف ہونے لگا ہے، ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے بس ابھی دیں 4 دن 8 دن، یا کہ تواتر سے کہتے تھے بالکل نہیں جی ابھی نہیں ہوگا، یہ کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ تو ہے وی آر ود دیز 2 جینٹلمین، شہباز رانا اپنا پروگرام کرتے ہیں دی ریویو۔ ہمارا خیال ان کی اتنی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں، ان کا نام ہی کافی ہے۔ شہباز، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تو پھر شبر بھائی ذرا پوچھ لیں شہباز رانا سے کہ یہاں کی کیا چہمگوئی ہیں، اسلام آباد کی کیا خبر ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا کدھر سے بریک ملے گا، کدھر سے نہیں ملے گا، اور ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ لیکن حکومت تو کانفیڈنٹ اس طریقے سے ہے کہ ڈیفالٹ وہ ٹیکنیکلی جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ آئی ایم ایف کا نہیں بھی ہوگا پھر بھی ہم مینج کر لیں گے۔ جی شہباز، دیکھیے حکومت اگر اعتماد کا اظہار نہ کرے تو کیا کرے؟ اندر سے تو جو ان کے حالات خراب ہیں ان کے چہروں سے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اسحاق ڈار صاحب کو ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ بہت ڈاؤن ہے، اور کوئی بھی وزیر خزانہ خوش ہو کہ اس طرح کی اکنامک ڈسٹرکشن کو تو وہ اوورسی نہیں کرے گا، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو ریوائیو کرے، نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم جتنا مرضی دوسروں کو بلیم کر لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرابلم ہمارے اپنے گھر کے اندر ہے۔ کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے جب وہ بزنس کمیونٹی سے کراچی میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، اب آئی ایم ایف کے پارٹ پہ غلطی ہے۔ اس کے جواب میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہا تھا کہ $6 ارب کا آپ نے نیا غیر ملکی قرضہ ارینج کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو ایشورنسز نون ہیں وہ $3 ارب کی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ شاید وہ گیپ کم اس لیے ہو گیا ہو کہ جو آئی ایم ایف کا تخمینہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو، اس سے خسارہ کم رہ رہا ہے کیونکہ حکومت امپورٹس ہونے نہیں دے رہی۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اگر آج بھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے، جس کا آپ کو پتہ کہ ابھی کوئی ایسا ہمیں کوئی سائنس اس کے نظر نہیں آ رہے، اگر آج بھی ہو جائے تو اس میں لگتا ہے کم از کم 1 سے 1.5 ماہ جب وہ بورڈ کی میٹنگ کال ہوگی اور بورڈ پراپرلی اس کو فارملی اپروو کرے گا۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے خود اسی ہفتے کہہ دیا ہے، ان کے ایک فنکشن تھا پاک چائنا سینٹر میں، کہ جی ہماری کوشش ہے لیکن وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ تو ان اے وے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ نہیں اب مشکل ہے، پروگرام ہوگا۔ سوال پھر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ہم یہاں سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگلے مالی سال میں $25 ارب کی غیر ملکی ادائیگیاں ہیں، $12-14 ارب کا رول اوورز بھی ہیں، لیکن پھر بھی نیٹ کوئی $10 ارب آپ نے واپس کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اگر آپ زیرو بھی کر لیں تو یہ تو $10 ارب آپ کو نیٹ چاہیے ہوگا نا، اگر آپ کے رول اوورز ہو بھی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی ہوگا، 2 ارب کا، 4 کا، $6 ارب کا، ہمیں نہیں پتا۔ تو اتنا بڑا جب آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اور کتنی دیر آپ امپورٹس کو روک کر
ڈیفالٹ ہونے کو بچائیں گے. بزنس کمیونٹی انڈسٹری بھی اس وقت ہمیں بالکل آگے جو سامنے جو پکچر ہے وہ بہت بلر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہاں سے آگے جو سفر وہ کیسے طے ہوگا, خاص طور پر جب 12 اگست کو حکومت کی اپنی جو ٹرم ہے وہ ختم ہو رہی ہے. کیئر ٹیکرز کریں گے, یہ حکومت کنٹینیو کرے گی, لمبا عرصہ چلے گا, یہ سارے اب سوالات کھڑے ہوں گے, جواب کسی کا نہیں ہے اس وقت. جی سوالات کھڑے ہو گئے شبر زیدی صاحب, ان سوالات کا جواب تو آپ کے پاس ہوتا ہے ہمیشہ بڑا ریڈیکل. بتائیے جی کہاں جانا ہے؟ نہیں دیکھیں نسیم زہرا صاحب, میرا نہ کبھی جواب ریڈیکل ہوتا ہے, نہ میں کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس کو میں ثابت نہیں کر سکوں. بے شک. اگر آپ 16 دسمبر 2021 کی میری تقریر کو بہت پروپیگیٹ کیا گیا تھا, میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ پاکستان کا جو فسکل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہو رہا, اور یہ ملک آہستہ آہستہ ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. میری کوئی بھی ایسی چیز اس دوران میں نہیں ہوئی ہے جو میرے سوچ سے مختلف ہے. ہم بالکل اسی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح سے میں اس کو فورسی کر رہا تھا, اور میں آگے بھی فورسی کر سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونا ہے. اس میں ہم آئی ایم ایف کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا 1.5 بلین آ جائے گا یا یہ ہو جائے گا, یہ بات نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کے بنیادی خط و خال اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کو اس سسٹم میں چلایا جا سکے. میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں, ہمارا مسئلہ اس وقت آئی ایم ایف نہیں ہے. ہمارا مسئلہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے آگے آنے والے دنوں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے, مگر اس سے پہلے آپ تھوڑا سا سچ بول لیں اور اپنی انا کو, اپنی بلا وجہ کی ایروگینس کو, اور اپنی نیشنل خودداری جسے ہم سو کال کہتے ہیں اس کو نیچے رکھ کے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہم سے نہیں چل رہا. جب یہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو وہ آ کے آپ سے ایک ایگریمنٹ کریں گے اور آپ کو بیل آؤٹ بھی دے دیں گے, اور یہ ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 8 مہینے سے جس وقت یہ گئے تھے آئی ایم ایف والے, اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بیلنس نہیں ہو رہا. تو اس وقت بھی ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ پاکستان اپنی لائبلٹیز نہ لوکل ڈیٹ کی نہ فورن ڈیٹ کی پے نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس اس وقت لوکل ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ ہے 57 کھرب روپے. اس 57 کھرب کا جو انٹرسٹ ہے وہ تقریباً 7.5 کھرب بنتا ہے, اور ہمارا نیٹ ریونیو جو آنے والا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ 6,000 سے بھی کم آئے گا. تو ہم نیگیٹو 1,000 سے سٹارٹ کریں گے. تو آپ اگر نسیم زہرا صاحبہ اگر اس بات کو ریڈیکل سمجھتی ہیں تو الگ بات ہے, مگر مجھے کوئی ایک آپ میرے پورے 2 سال کے انٹرویوز دیکھ سر نہیں آپ تو ایک چھوٹی سی ہم نے بات کی, ایک لفظ استعمال کیا, میں تو اس کو دیکھتی ہوں ایز اے پازیٹیو تھنگ, لیکن آپ نے لگتا ہے دل کو لگا لیا. بات یہ ہے کہ یہ بتائیے گا, یہ تو آپ نے جو بیماری ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کر دیا, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آگے جانے کیسے ہے. 2 علاج ہیں. پہلے میں لوکل کا علاج بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد دوسرے کا علاج. پہلا جو لوکل ڈیفیسٹ کا علاج ہے, تو ہمیں پہلا علاج یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں فار دا ٹائم بینگ 2 یا 3 سال کو این ایف سی کو سسپینڈ کرنا پڑے گا, اور آپ کو انٹرسٹ کاسٹ کا ایک پورشن صوبوں کو ڈالنا پڑے گا کہ صوبے اس کو برداشت کریں, اور جو سارا فیڈرل گورنمنٹ کو خرچہ جا رہا ہے وہ نہیں ہو. پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے, این ایف سی ہوگا. دوسرا کام آپ کو کرنا ہے کہ جو آپ کی 62 منسٹریز ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, ان کو آپ کم کر کے 6 منسٹری کریں جو کہ 18ویں ترمیم میں ہو چکی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو لے کر آئیں اور پراپرٹی ٹیکس سے جو پیسے نہیں آ رہے وہ ریکور کریں, کیونکہ یہ جو عیاشی آپ نے لگائی ہوئی ہے اسے ختم کریں. تیسری بات جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ میں بار بار ایک بات آپ لوگوں کو کہے جا رہا ہوں کہ آپ کا جو امپورٹ کا بل ہے وہ آپ روک رہے ہیں ایک جھٹکے کے طریقے سے کہ ایل سی ڈی چلائیں گے. میں بار بار آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بجلی کی کنزمپشن کم کریں, آپ بازاروں کو بند کرائیں, آپ بڑی گاڑیوں کو بند کرائیں. آپ یہ نہیں کرتے, آپ کوئی بھی
آپ بتائیں نا مجھے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 2.5 سال سے کوئی بھی آسٹریٹی میجر کیا ہے؟ دیکھیں نصیب زدہ صاحبہ، مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ایکسپورٹ 30 سے کراس نہیں کرے گی اور امپورٹ بھی ریمیٹنس بھی 30 سے کراس نہیں کرے گی. تو اگر یہ 60 ہو گیا تو 60 کے بعد میرے پاس اگر 70 کا امپورٹ کا بل ہے تو مجھے 60 سے میں 60 کو بہت کھینچوں گا تو 62-63 کر لوں گا، مگر مجھے 70 کو نیچے لانا ہے نا جی. اچھا جی زیدی صاحب، آپ کی بات ہم نے سنی بڑے غور سے. شہباز، اب یہ زیدی صاحب نے بہت سی باتیں کہہ دی ہیں، اگر جو میری سمجھ ہے بڑی لیمیٹڈ، مجھے لگتا ہے جو یہ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. NFC بھی نہیں کرے گی حکومت نے کوئی، اور نہ منسٹریاں کم کریں گی، شاید 4 بڑھائی دیں جس طرح سے چل رہی ہے حکومت، اور نہ NFC پہ تو وہ جنگ آگے کم جنگیں کھولی ہیں، فرنٹس کھلے ہیں اور فرنٹس کھل جائیں گے. تو یہ بٹ the problem is very real. زیدی صاحب نے جب آئیڈینٹیفائی کی پرابلمز تو اس میں جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، وہ تھا قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی. لیکن جب سولوشنز کی بات ہے تو اس کو مینشن نہیں ابھی تک انہوں نے کیا. اب پرابلم یہ کہ اگلے مالی سال کا منیمم جو بجٹ ہے ایسٹیمیٹڈ، ابھی اپروو نہیں ہے، پرائم منسٹر تو اور اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں 14,600 ارب روپے کا، جو اب پرپوز کیا فائنانس منسٹری نے 14,600 ارب روپے کا بجٹ، اس مالی سال سے 52% زیادہ. اب اس 14,600 یہ تو الیکشن بجٹ ہوگا کہ سب نہیں، اس میں ابھی ذرا دیکھیں نا ڈیٹیل میں، یہ تو گالیاں زیادہ کھائیں گے اور ان کو فائدہ کم ہوگا. 14,600 ارب روپے میں سے کم از کم 7,600 7,500 ارب روپیہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کا رفلی 51% بنتا ہے ٹوٹل بجٹ کا. اب پرابلم تو یہاں پہ ہے، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا زیادی صاحب نے، جب آئی سولوشن کی بات، یہ چلے گئے NFC کی طرف. سولوشن ٹھیک ہے، NFC ایک پرابلم ہے، وہ ہم لانگ ٹرم میں سالو کر سکتے ہیں. آپ کا پرابلم یہ ہے اور کہ آپ کو ڈیٹ ری اسکیجولنگ کرنی پڑے گی. دیٹ از دی اونلی سولوشن. اب مسئلہ کیا ہے، پاکستان میں جو ڈومیسٹک بینکس ہیں، ہماری کمرشل بینکس، وہ بہت مضبوط ہیں، ان کی لابی بہت مضبوط ہے. ان کو سب سے پہلے ہٹ ان کو پڑے گی. عوام کے علاوہ کس کی لابی ویک ہے؟ یہ بات ٹھیک، باقی لیکن یہ تو بہت ہی مضبوط ترین ہے نا کہ ان حالات میں بھی انہوں نے ٹیکس کی ایگزمپشن لی ہے 2-3 ماہ پہلے حکومت سے یا 4 ماہ پہلے. اور زیدی صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے ان چیزوں کا. 2 چیزیں امیڈیٹلی کرنے کی ضرورت ہے. 3 سال کے لیے قرضوں کے اوپر قرضوں کی جو پیمنٹ حکومت سسپینڈ کرے، کم از کم 3 سال کے لیے، جس میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں، انٹرسٹ سمیت. ایک چیز. دوسرا، بینکوں کو کہا جائے، کیونکہ بینکوں نے جتنا پیسہ ہم کو لینڈ کیا تو اس سے زیادہ وہ بنا لیا ہے انہوں نے، جتنا انٹرسٹ ریٹ وہ لے رہے ہیں ہم سے چارج کر رہے ہیں. بینکوں کو یہ کہا جائے کہ جو فیس ویلیو ہے، فار ایگزامپل کسی ایک کمرشل بینک نے پاکستان کو 100 بلین کا قرضہ دیا، حکومت پاکستان، تو ہم کہیں گے آپ کی 100 بلین کی فیس ویلیو ہے، نہیں، ہم اس کو 70 ارب کریں گے، ہم 30 بلین آپ کو یہاں کٹ ڈالیں گے. یہ ہے سولوشن. اس کے ساتھ جو آپ کو کرنا ہے، آپ کا شرح سود ہے اس وقت 21%. جب حکومت قرضہ لینے جاتی ہے اس کو ملتا ہے 23% کے اوپر. جب میں اور آپ جاتے ہیں ہمیں ملتا ہے 28% کے اوپر. تو یہ جو 7500 ارب روپیہ سود ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ اب 23% پہ آپ کو قرضہ مل رہا ہے، اور پیچھے بھی آپ نے کوئی 17% بھی لیا، کوئی 15% بھی لیا. حکومت کو اگلے 3 سال کے لیے کم از کم جو شرح سود ہے اس کو فائنینشیل ریپریشن کرنی پڑے گی. وہ جو 7% کر لے، 10% کر لے، مجھے نہیں پتا، اکانومسٹ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ شرح سود بڑھانے سے آپ کی مہنگائی پہ قابو نہیں پایا جا سکا اور نہ جائے گا. کیوں؟ پرائیویٹ کریڈٹ پاکستان میں زیادہ نہیں ہے. ساری بیلنس شیٹ تو جو بینکوں کی ہے 60-70% وہ حکومتی قرضوں میں لگی ہوئی ہے. تو اب کر لیں، آپ 30% بھی شرح سود کر کے دیکھ لیں کیا ہوگا. یہ کام اگر حکومت کرے گی تو مسئلے حل ہوں گے. یہ جو بات کر رہے ہیں شبر زیدی صاحب وزارتیں کم کر دے، بالکل کر دے، میں اس کے حق میں ہوں. لیکن ہوں گی نہیں نا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی آپ ایک اور کام کریں نا. ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے 2 ماہ پہلے کہ انہوں نے کہا کہ وہ وزارتیں جو ڈیوالو ہو چکی ہیں، وہ سبجیکٹ اس کا جو ہے اس کے اوپر سالانہ کچھ 750 ارب روپیہ حکومت خرچ کر رہی ہے. وہ سبجیکٹ جو ڈیوالو ہو چکے ہیں صوبوں کو، وہ تو بند کر دیں نا. چلیں آپ بعد میں وزارتیں بند کر لیجئے، خرچے تو بند کر دیجئے. پی ایس ڈی پی جو ہے وفاقی ہونا چاہیے، جو اسٹریٹجک پروجیکٹ جیسے آپ کے دیامر بادشاہ ڈیم ہے، ایجوکیشن، واٹر شاٹر، یہ ایجوکیشن کیوں مجھے ایجوکیشن صوبے کا کام ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو پی ایس ڈی پی اسٹریٹجک پروجیکٹس پہ لگانے کے بجائے اب کہاں پہ لگ رہے ہیں؟ سڑکوں پہ، گلیوں پہ، قبرستانوں کے اوپر. تو جس ملک کا پی ایس ڈی پی قرضے سے لے کے خرچ کیا جاتا ہے اور قبرستان کی دیوار پہ لگ رہا ہو، وہ ملک دیوالیہ ہوتے ہیں. جی شبر زید صاحب، یہ 2 معاملات. جی
جو بات کر رہا ہے شہباز وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، مگر جب آپ کہتے ہیں کہ جو لوکل ڈیٹس ہیں اس کو آپ ری شیڈولنگ کریں تو اس کو ہم لوگ اکاؤنٹنگ میں ہیئر کٹ کہتے ہیں کہ بینکس ہیئر کٹ لے لیں. یہ ابھی آئی ایم ایف نے گھانا میں کرایا ہے ریسنٹلی. مگر نسیم صاحبہ میں بات شاید میں سمجھا نہیں سکا، یہ ایک ڈیفالٹ کا ہونے کا فارم ہے. جب آپ ہیئر کٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ قرضے پے نہیں کر سکتے. تو میں جو بار بار آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی انا کو چھوڑیں، اور جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفالٹ کی پوزیشن، اس کا نام ڈیفالٹ نہیں دیں، اس کو اچھا نام دے دیں، پاکستان کی صلاح. اچھا جی شبر بھائی، آپ کے پاس ہم ذرا تفصیل میں جواب چاہیں گے اگر آپ اجازت دیں تو بریک پر، لیکن دو اسپیسیفک چیزیں جو شہباز نے بھی کہی ہیں، ایک یہ کہ ڈیٹ جو ہے یہ کہیں کہ جی 3 سال کے لیے پیمنٹس کو سسپینڈ کر دیں، اور دوسرا انٹریسٹ ریٹ کو کہہ رہے ہیں کم کریں. آپ سے ہم یہ پوچھیں گے یہ دو اسپیسیفک چیزوں پہ آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں. ناظرین، یہ تھوڑی سی یہ ڈسکشن ہو جائے کہ میکرو کیا پکچر ہے، پھر ہم دونوں پینلسٹ سے ریکویسٹ کریں گے بتائیں کہ آپ کی ہماری زندگی میں کوئی بہتری آئے گی، خاص طور پہ جو لوگ جن کی تنخواہ لاکھ ہے اور اس کے اندر اس سے بھی کم ہے، ان کا کیا بنے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بس یہی معاملات ہیں، ایک طرف سیاست ہے، الیکشنز ہیں، دوسری طرف یہ بڑی پیچیدگیاں ہیں جن کو اگر ایڈریس نہیں کریں گے تو بس اسی مسئلے میں ہم پھنسے رہیں گے، جو اکانومی اور جس کا نام ہے ڈیٹ اور ہیوج ڈیٹ. شبر زیدی صاحب، دونوں پوائنٹس جو شہباز نے کہے، آپ ان دونوں سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں دونوں چیزوں سے اگری کرتا ہوں اور وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، مگر میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ 3 سال تک انٹرسٹ پے نہیں کریں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں ہیئر کٹ لینا، یا جو بھی آپ اس کا نام دے دیں، یہ ایک ڈیفالٹ کی شکل ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ ہم لفظ ڈیفالٹ سے اتنے تنگ آ چکے ہیں یا ہم اتنے خوف زدہ ہیں، تو میرا سجیشن ہے کہ اس کا نام رکھ دیں پاکستان کی سلامتی. اسے ڈیفالٹ نہیں بولے، کوئی اور نام رکھ دیں اس کا. تو یہ مگر جب آپ یہ حرکتیں کرنے جا رہے ہیں جو کہ صحیح کرنی پڑے گی، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ 3 سال کے لیے سسپینڈ کریں یا ہیئر کٹ کریں، تو یہ ہیئر کٹ ابھی آئی ایم ایف نے گھانا میں کروایا ہے. لیکن آپ ایک سیکنڈ شبر زیدی صاحب، ابھی آپ فرما رہے ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کرنے لگی ہے؟ ہمیں تو اس طرح کا کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ میں الٹی بات کر رہا ہوں، وہ تو نہیں کریں گے، وہ تو اس کو اور تباہی کی طرف لے جائیں گے. میرا مقصد ہے گورنمنٹ یہ دونوں کام نہیں کرے گی جو شہباز رانا کہہ رہا ہے. یہ تو عجیب و غریب نسل کے آدمی ہیں، یہ تو الٹا چل رہے ہیں. یہ تو آئی ایم ایف کے سارے کام بھی کر چکے ہیں الٹے، اور اپنے بھی سارے کام الٹے کر کے انہوں نے معیشت کی تباہی پھیر دی ہے پچھلے 8 مہینے میں. دیکھیں نا، اب اگلی بات جو کہہ رہا ہے شہباز رانا، اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہوں، میں 110% اگری کرتا ہوں شہباز رانا صاحب سے کہ پاکستان میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کا یا مارکیٹ ریٹ کا کوئی تعلق مارکیٹ انفلیشن سے نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے بونگی ماری ہے آئی ایف کے کہنے کے اوپر کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو یہ 21 پہ لے گئے ہیں، یہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. مگر اب ان کو کون سمجھائے گا؟ اب پرابلم ان کی یہ ہے کہ ان کا ایک پیر کشتی میں ہے آئی ایم ایف کی، اور ایک پیر کی کشتی میں ہے ان کا باہر کی. تو یہ تو اتنی بری طرح تباہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اب ان کو تو صحیح کرنے میں ٹائم لگ جائے گا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پرابلم ہماری یہ نسیم زہرا صاحبہ کہ ہم ان کو جنہوں نے غلطی کی ہے ان کو یہ نہیں سمجھا پاتا کہ بھائی آپ بونگی مار گئے ہو، آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا، ٹھیک ہے، اور میں اگر مجھے آپ فالو کریے، میں نے کہا یہ نہیں کریں. جی آپ نے بات بڑی کلیئر کر دی. ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کے ناظرین کوئی ریپریزنٹیٹیو سے بات کریں اس معاملے پہ، کیونکہ بڑی اسپیسیفک یہاں بات ہو رہی ہے. اچھا یہ شہباز، یہ کوئی گورنمنٹ کا اس طرح کا موڈ تو نہیں ہے جو آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ یا ری شیڈیولنگ کریں ڈیٹ کی؟ اٹس اے بگ نو نہیں؟ آج بھی وزارت خزانہ نے ایک وہ ریبٹل جاری کیا ہے عاطف میاں صاحب کا، ان کے کچھ ٹویٹس تھے کہ وہ اسی قسم کی بات عاطف میاں صاحب بھی کر رہے ہیں. مگر نہیں جی، اس کے لیے تو ڈیفالٹ. زیادی صاحب نے بات ٹھیک کی ہے. شبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اس کے لیے ان کو ذہنی طور پہ ماننا پڑے گا جی کہ ہم یہ پیمنٹ نہیں کر سکتے. تو ہم ذہنی طور پر مان چکے ہیں، ہم کر بھی رہے ہیں.
ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہمارا قرضہ ری فائنینس اور رول اوور کر دو. لیکن جب آپ کرتے ہیں ڈیٹ ری شیڈیولنگ تو پھر آپ کو جو باہر سے ڈیٹ ملتا ہے وہ بڑا مہنگا ملتا ہے, اس کی امپلیکیشنز بھی تو ہیں. امپلیکیشن بالکل ہیں. ابھی راث چائلڈ والا جو ایک دنیا کی ایک بڑی مشہور فرم ہے, وہ پاکستان آئے تھے, ڈار صاحب سے بھی ملے, میری بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کی اسیسمنٹ یہ تھی, اینڈ دے ور رائٹ, ان کو پاکستان کی پلس کا پتہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنی خبروں میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ یوز نہ کرو لفظ. میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہتے تم ڈیٹ ری پروفائلنگ یوز کر لو. بات وہی ہے, کان کو ادھر سے پکڑے یا آپ کان کو ادھر سے. نہیں, بٹ یہ تو نہیں کہ لکھنے میں یا آپ کی میرے پہ امپیکٹ ہوتا ہے, وہ تو کہ ایکچولی بھی تو امپیکٹ ہے نا. بات ہے نا, دیکھیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے, ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں. لیگلی پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. ڈیفالٹ کیا ابھی تک لونز جو آپ کے ڈیو ہیں آپ دے نہیں؟ آپ مجھے بتائیے, جو کوئی بھی کسی اب چائنیز پاور پلانٹس ہیں, انہوں نے اپنے ڈیویڈنڈز باہر لے کے جانے ہیں, کچھ نہیں ہے تو وہ تو آپ ڈیفالٹ کر کے نا ادائیگی کے اوپر. ان کا خود لیکن آپ کے دوست ہیں تو وہ اونچا اونچا نہیں کہتے, وہ بیچارے کوئی اور ہوتا ہے تو ابھی تک آپ کو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں لے کے جا چکا ہوتا. اسی طریقے سے اور جو کمپنیز ہیں, نیسلے کمپنی, کسی کمپنی کا آپ نام لے لیں, انہوں نے ڈیویڈنڈز اپنے شیئر ہولڈرز کو ملک سے باہر بھیجنے, کیا ان کو اجازت ہے لے کے جانے کی؟ آج ہی خبر چھپی ہوئی کہ 83% کمی ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ڈیویڈنڈز آؤٹ فلو میں. ڈیویڈنڈز کے آؤٹ فلو میں. اور زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انڈسٹری ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, کیا وہ بے انتہا ڈپریشن کا شکار ہے؟ Is there any bright light there? میری بات سنیں, یہ سارے فورنرز میرے کلائنٹ ہیں, سب کے ڈیویڈنڈ رکے ہوئے ہیں, کسی کا ڈیویڈنڈ نہیں جا رہا. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, ہم بہت لمبی بات کر رہے ہیں. بات سمپل سی میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے جب آپ کو یہ بات پچھلے 8 مہینے پہلے کی تھی کہ آپ ڈیفالٹ اناؤنس کر کے آگے بڑھیں. سمپل بات ہے نا, آج بھی کر دیں. میں کہہ رہا ہوں آج شام کو کر دیں کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, نیا نام دے دیں, ری پروفائلنگ کر لیں, کوئی نیا نام دے دیں. جتنا دن نسیم زہرا صاحب آپ آگے بڑھاتی جا رہی ہیں, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. میڈم دیکھیں بات سنیں, یہ جب آپ نے آئی ایم ایف کا نسخہ اپنایا, جو بار بار شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری شرطیں پوری کر دی, ساری شرطیں پوری کر دی, تو یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ ان کی شرط انٹرسٹ ریٹ کے علاوہ اور بھی کچھ تھی. وہ انٹرسٹ ریٹ کے علاوہ ان کی شرط یہ تھی کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ آگے پیسے پورے کہاں سے کر رہے ہیں. تو آپ نے تو ڈبل بےخوفی کی ہے نا, کہ شرط ان کی پوری کر دی اور جو ان کا جو اگلا ریکوائرمنٹ تھا پورا نہیں کیا, تو آپ تو ڈبل دھوکے میں آ گئے نا. تو یہ بات سمجھ آنی چاہیے نا قوم کو, اور یہ کس طرح اس کا جواب دیں گے کہ یہ ٹوٹلی ٹریپ ہو چکے ہیں اکنامکس میں. مگر نسیم زہرا صاحب, یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ میرے حساب سے ارریلیونٹ ہیں, اور بجٹ آنے والا بھی ارریلیونٹ ہے. اور ہمیں یہ ایکسپٹ کر کے آگے چلنا پڑے گا کہ پاکستان کی ریاست آج معاشی طور پر ناکام ہے, اور وہ اپنے عوام کو معاشی خوشحالی دینے کی کوشش قابل نہیں ہے. جب آپ یہ ایکسپٹ کر لیں گے اور پاکستان کی ریاست کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پاکستان میں کچھ ہو سکتا ہے. یہ چھوٹا موٹا باتیں کر رہے ہیں, ہیئر کٹ لے لیں, یہ کر لیں, انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیں, یہ ساری باتیں کوئی نتیجہ نہیں لائیں گی آپ کی. یہ میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں, آپ میری بات لکھ لیں. تو ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آخری سیگمنٹ میں بھی کریں گے کہ لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہے ریاست. اور جب شہباز زید صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت ریاست کو دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ان اے سینس ری ڈرا کرے, اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرے, تو بہت ہی زیادہ یہ کتابی باتیں لگتی ہیں. اگر ہم دیکھیں جس طرح کی جنگ یہاں جاری ہے ملک کے اندر سیاسی طور پہ, ابھی فرق آیا ہے اس میں کیونکہ ایک سائیڈ بالکل بیٹھ گئی ہے بظاہر. تو بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے پس منظر میں بات کرتے ہیں کہ کیا لوگوں کے لیے کچھ کرے گی حکومت, کر سکتی ہے. یعنی وہ ابھی شہباز کہہ رہے تھے, شہباز رانا کے پتہ نہیں کتنے ہزار کا بجٹ ہوگا, کتنے ارب کا بجٹ ہوگا. شہباز, اینی تھنگ فار دا پیپل, ہاؤ ول دس بی ڈن؟ پرائم منسٹر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں.
یہ وجہ ہے کہ جو وزارت خزانہ نے بجٹ پیش کیا تھا منڈے کو پرائم منسٹر کو پرپوزڈ، اس پہ پی ایم کی ریزرویشنز تھی. انہوں نے اب کوئی 7 کمیٹیز بنا دی ہیں، جس میں جو سب سے امپورٹنٹ کمیٹی ہے وہ پرو پور ایکسپینڈیچرز، اور اس کو اب لیڈ کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہے. اچھا، اب وہ خواجہ آصف 2-3 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ تنخواہ میں اضافہ، تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کتنا ہوگا خواجہ آصف صاحب کی کمیٹی کری، وزارت خزانہ نہیں کر رہی. اس کے ساتھ سبسڈیز جو ہیں کس کو کتنی دینی ہے. تو جو میں نے کچھ چیزیں رپورٹ بھی کی ہیں اس کے مطابق اب حکومت کی ابھی انہوں نے پلان، یہ فائنل تو نہیں ہوا، جو انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب ترین طبقہ ہے ہمارا، اس کے جو بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر سبسڈیز بڑھا دی جائے فی یونٹ. جو ہمارا لائف لائن کنزیومر 100 یا 200 یونٹس کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ تجویز ان کے زیر غور ہے. دوسرا کوئی 30 ارب روپے کی سبسڈی فرٹیلائزر پلانٹس کو دیتے ہیں، یوریا کے جو کارخانے ہیں، تو ان کے بجائے ان کو سبسڈی دینے جب ڈائریکٹ وہ فارمرز کو دیں، اس کا ان کا بینیفٹ بھی ہوگا. یہ ایک بات ٹھیک بھی لگتی ہے. اسی طریقے سے جو یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر سبسڈی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سبسڈائز چیزیں تو ہیں لیکن سب سٹینڈرڈ بھی ہیں، اور وہ بیچارہ غریب طبقہ جو مجبور ہے اس کی کوالٹی بھی نہیں ہے. تو یہ بھی کوئی اتنی افیکٹو سبسڈی نہیں ہے. تو اس قسم کی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ود ان دا فسکل اسپیس اویلیبل ہے کہ پیسہ کچھ ڈائیورٹ کیا جائے. لیکن اگر تو ان کی نیت لوگوں کو جینوئنلی ریلیف پہنچانا ہے تو ٹھیک ہے. ماضی میں اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے کام کر کے ووٹ لے لیں گے تو نہ 2013 میں پیپلز پارٹی جیت کے واپس آئی، نہ 18 میں نون لیگ جیت کے واپس آئی، اور نہ پی ٹی آئی اتنی پاپولر رہی تھی. اب تو پی ٹی آئی کے پولیٹیکل حالات ہی چینج ہو گئے. تو اس طرح کے معاملات کرنے سے جو لوگوں کی زندگیوں پر فرق نہیں پڑتا. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے یہ کہ اپنے الیکشنز کا نہ سوچیں، لانگ ٹرم چیزیں دیکھیں جو سسٹینیبل ہیں، فسکلی بھی سسٹینیبل ہیں. کل کوئی بھی بجٹ اناؤنس ہو جائے، جو بھی حکومت پھر اقتدار میں آئے گی الیکشن جیتنے کے بعد، وہ اس کو ڈیفینیٹلی اس کو چینج کرے گی، چاہے یہ جیت کے واپس آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر ان کا مقصد بجٹ دے کے لوگوں کو امپریس کرنا ہے تو وہ یہ کامیاب اس میں نہیں ہوں گے. جیسے ابھی شبر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمارے پرابلمز اب ڈیپ روٹیڈ ہیں. یہ اب چھوٹی موٹے انجیکشن سے لیکن ہاں شباز یہ بات تو ٹھیک ہے ڈیپ روٹیڈ ہے، لیکن شبر زیدی صاحب جو جس کی تنخواہ 50,000 ہے، 60,000 ہے، 70 ہے، اور اس کی جو بائنگ پاور ہے 50 کی، شاید اب 25 کیا 20 رہ گئی ہو، تو ان کے لیے تو ایشو از اے ریئل ایشو. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم ریفارمز وچ آر ایبسلیوٹلی کریٹیکل جیسے آپ دونوں نے بیان کیا، دوسری طرف یہ ہے تو جو لوگوں کے لیے معاملات ہیں ان کو تو کسی طریقے سے آپ نے اس طرح کا بنانا ہے کہ اٹس افورڈیبل. دیکھیے نسیم زہرا صاحبہ، ہم پھر وہی والی بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بجٹ آنے والا ہے 14,500 اور 7,800 اور یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کر رہے ہیں، اب باتیں میرے حساب سے پاکستان کے کسی بھی انسان کے لیے اب ریلیونٹ نہیں ہے. بالکل ٹوٹلی ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان فگروں سے، ان چیزوں سے. ایک عام آدمی کا سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ ریاست مجھے روٹی، کپڑا، مکان، روزگار، سیکورٹی پرووائڈ کر، ایسی بات ہے جی، بالکل یہی بات قابل ہے یا نہیں ہے. اس کا بالکل سمپل آنسر ہے کہ یہ ریاست اس قابل نہیں ہے. اب یہ ریاست جب اس قابل نہیں ہے تو یہ ریاست کیوں باقی رہے؟ کیوں باقی رہی؟ اس ریاست کو کیوں باقی رہنا چاہیے جب یہ کرنے کے قابل نہیں ہے؟ مگر ریاستیں ختم نہیں ہوتی، دنیا میں وہ ریکنسٹرکٹ کی جاتی ہیں. میرا صرف گزارش یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے پہلی دفعہ پاور میں آئے. یہ ابھی پاکستان میں لینڈ کیا ہے انہوں نے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. یہ جو میرا صرف ریکویسٹ یہ ہے، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، ڈار صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، وزیر اعظم سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستان کے بنیادی معاشی حقائق کو سمجھیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ریاست معاشی طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور ناکامی کے بعد اس کو دوبارہ بننا ہے. میرا خیال ہے یہ شہباز شریف صاحب تو ہمیں سنائی دیتا ہے وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، کانسٹنٹلی کرتے ہیں کہ اتنی کیوں شہباز آپ نہیں سنتے؟ انہوں نے کل بھی کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں منہ کیسے چھپاؤں. یہ پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے. دیٹ مینس ہی از ڈیپلی فیلنگ دوز تھنگز. وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو یہ باتیں تو 50,000 دفعہ کر چکے ہیں. میرا صرف سوال یہ کہنے کا یہ ہے، کیا انہوں نے یہ بتایا پاکستان میں کسی کو کہ میری 2025 کے اندر میری کیسے پیمنٹ کروں گا؟ کیا انہوں نے بتایا کہ فسکل اکاؤنٹ کیا ہوگا؟ یہ بیکار کی باتیں کرنا کہ مہنگائی کر دیں گے، یوٹیلیٹی اسٹور کو کم کر دیں گے، آگے کر دیں گے، سیلری بڑھا دیں گے. نہیں تو عام شخص کو فسکل سچویشن اور میکرو سے کیا انہوں نے کرنا سن کے؟ میں وہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ سچ بولیں
اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کرنا کیا. اب میں آپ کو کرنے کا راستہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 بلین روپیز کی ایکسپورٹ ہے, اور وہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر غور کریں تو آپ کا روپیہ تقریباً 150 روپے گر چکا ہے, پھر بھی آپ کو ڈالر ٹرم میں نہیں بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے there is some genuine problem with the export. ٹھیک ہے نا جی. جی بالکل. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میڈم کہ میرے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے. میں کیا چیز ایکسپورٹ کروں گا؟ کوئی چیز ایکسپورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو راستہ ہوتا ہے اس کا ماڈل جو ہے وہ ویتنام ہے کہ آپ ایسے کنٹری میں جہاں پہ لیبر فورس ہے وہاں پر آپ را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اور دوبارہ بنا کے بیچتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم فیصل آباد لاہور کے آس پاس ہی گھوم رہے ہیں کہ جی ہم تو یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پاکستان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. ایک ہوگا نارتھ پاکستان, ایک ہوگا ساؤتھ پاکستان. نارتھ پاکستان پروڈیوس کرے گا فار دی کنزمپشن آف دی لوکل کنٹری, اور ساؤتھ پاکستان پروڈیوس کرے گا فار ایکسپورٹ. اس کا مطلب نہیں ہے میں ملک توڑ نہیں رہا ہوں, میں ملک کو سمجھ رہے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا, لیکن اب یہ آپ کا فوکس. جی باقی تیزی تو میں بہت زیادہ بول سکتا ہوں, میرا زندگی گزری ہے اس کام میں کہ یہ نہیں بالکل سمجھ آ گئی. انفارچونیٹلی شبر زید صاحب ٹائم ختم ہو گیا, لیکن آپ نے یو پوائنٹڈ ٹورڈز ایکسپورٹ اور اس کو کس طریقے سے بڑھانے کی ضرورت ہے. شہباز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, زید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین کوشش یہ تھی کہ کوئی جو سچویشن ہے اکنامک اس کے حوالے سے کوئی سمجھ آئے, کچھ پتہ چلے کہ بہتری کس طرف ہے, کس طریقے سے ہے. لیکن شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ بہتری کوئی ایسے نہیں آ پائے گی کہ 2-3 آپ سٹیپس لے لیں. یقینی طور پہ یہ بجٹ ایسا ہوگا جو شہباز کہہ رہے تھے کہ حکومت کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے جو مہنگائی کا جن ہے اس سے جو پاکستان کی عوام ہے کسی طریقے سے اس کو کنفرنٹ کر پائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے معاملات ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اب اس پہ کیا ہوگا وہ تو وقت بتائے گا. بہرحال ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.